सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि जो लोग नफरत करते हैं वो बगैर सोचे समझे शायद वो अकल से काम नहीं लेते और ऐसे बयानात देते। ये सुने जरा, ये तस्वीरें ऊपर बोर्ड पे भी लगा देंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ ਖੁਦ, लेकिन ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ चोरी छुपे ਇੱਥੇ बना लिया अपना अड्डा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ वास्ते अच्छा, हुआ ये है, ये आवाज़ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी कि ये साहब है, तस्वीर पीछे में लगा देता हूँ। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका कहना है कि जो अहमदी है इन्होंने जो कादियान शहर है हिंदुस्तान में वहाँ पे अपना किबला जो है वो अलहदा बनाया हुआ है। दूसरा एतराज़ ये था कि हमने इनका कलमा किसी मस्जिद से ऐसे मटाया या जो भी है और फिर इन्होंने यहाँ पे अड्डा खोल लिया, यानी कि अब उनका मुराद ये है कि अब यहाँ पे इबादत ये कर रहे हैं और पुलिस वालों को ये कहा जा रहा है कि आप इनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। ये खुलासा था, क्योंकि ऑडियो जिस तरह मैंने बताई। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं इनके चेहरे देखे तो लगता है कि रात दिन ये इबादत में लगे हुए, मगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि अक्ल और शऊर बहुत कम लोगों में है। वो पाकिस्तान की हालत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों में समझ है, अक्ल है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बेशुमार जो अहमदिया मसाजिद है उनके जो मराब थे, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, उनको गिराया गया और कहा गया जी ये देखकर हमारे जज्बात जो है वो मजरूह हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे जो इस्लाम है उसके ऊपर डाका पड़ रहा। ये जो मौलाना लग रहे हैं, मैं तो नहीं जानता इनको, ये कह रहे जी किबला जो है वो अलहदा बनाया हुआ है इंडिया में, जो कादियान है वहाँ पे। दूसरी तरफ मसाजिद जब देखते हैं तो वहाँ पे उसी तरफ जिस तरह किबला है उसी तरफ ही वो मुकम्मल तौर पर जो भी मसाजिद तमीर हुई हैं वो नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं इन साहब से कहूँगा कि वो बंदे खुदा के नफ़रत में इस कदर ना बढ़ जाएं कि सच झूठ की तमीज़ ही ना रहे आप लोगों को। मैं कोई वकालत नहीं किसी की कर रहा, मैं काफ़ी दिन से ये देख रहा था, इन साहब की बातें सुन रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा था, आज मैंने सोचा इस पर बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है। आप ये साहब फरमा रहे थे कि इनका कलमा, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका कौन सा कलमा है। मस्जिद के ऊपर जो कलमा लिखा होता है, जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, तो कलमा तो एक ही है सबका, वही कलमा वहाँ पे लिखा होता है जो कलमा ये साहब पढ़ते हैं। ना कोई जेर ज़बर, कोई उसमें फ़र्क नहीं, कोई चीज़ का फ़र्क नहीं। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि मैं बता रहा हूँ कि मामूली फ़र्क भी नहीं। फिर तीसरी बात ये साहब फरमा रहे जी आप इनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यही है कि आप इनकी मस्जिद के बाहर क्या कर रहे हैं, अहमदियों की मस्जिद के बाहर आप क्या कर रहे हैं। अगर वो अपनी इबादत कर रहे हैं तो मौलाना साहब आप ये लोग लेके आए हुए हैं, आप वहाँ पे किस काम से आए, आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले, सीधा सा सवाल है। अच्छा, क्योंकि आप एक ऐसा जुर्म करते हैं, एक तो इबादत से रोकते हैं, दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, और फिर वहाँ पे पुलिस ज़ाहिर है तो आपकी ही है वो पुलिस भी, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं, आपके गुलाम है वो पुलिस वाले, आपकी ताबेदार पुलिस है वो। लेकिन उनका अगर कहीं पे थोड़ा सा ये तहफ़्फ़ुज़ वो दे भी देते हैं तो ये भी इनको इतराज़। अगर रियासत की बात करें, पाकिस्तान में जितने शहरी रहते हैं उनकी हिफाजत करना मेरा ख्याल है पुलिस का फ़र्ज़ है। और हमारे आपने देखा पुलिस वाले जो है वो तो खुद आगे बढ़ बढ़ के कलमा मिटा रहे होते हैं, वो तो खुद मसाजिद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
میں کل ہی دیکھ رہا تھا، شاید میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، یہ قربانی کی عید گزری، پوری قربانی کی عید پہ جس طرح وہاں پہ پورا ایک شو چلا، اسی طرح انڈیا میں بھی ایک شو چل رہا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو انہوں نے میرا پکڑا ہے، کوئی گائے ذبح کر رہے تھے یا بیل ذبح کر رہے تھے، اور وہاں بھی اس طرح کی مسائل ہیں۔ اور یہاں پہ احمدیوں کے لیے کل مجھے کسی نے بھیجا تھا، ایک بکرا بھی پولیس نے پکڑا ہوا تھا، اسے بند کیا ہوا تھا، وہیں پہ بند کیا ہوا تھا جہاں پہ جیل میں انسانوں کو بند کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اور یہ کس کا بکرا ہے؟ یہ احمدیوں کا بکرا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم ہے، پبلک کا پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ نہ کوئی تحقیقات کرتے ہیں، نہ ان میں اتنی عقل ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ سکے۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آ کے سوائے گالیوں کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں، گندی گالیاں دو چار دی اور وہاں پہ پھر وہ چلے گی، اور کوئی چیز۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے مذہب کی دعوت بھی دینی ہے تو پہلے اپنی اخلاقی حالت ہمیں ٹھیک کرنی ہوگی، پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہماری زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، ہم دلائل کے ساتھ بات کریں، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو اس کو جواب دلائل کے ساتھ دے۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی کہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں جن مساجد میں انہوں نے حملے کیے ان کا قبلہ کس طرف تھا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کیونکہ بتایا ہی ایسے گیا ہے، عمر کے اس حصے میں بھی پہنچ کے ان کو سمجھ نہیں آئی، اور خود انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ عقل سے کام نہیں لینا، اور جو کسی نے بتا دیا اس پر انہوں نے کہنا جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان خود جا کے دیکھے پھر آ کے کہے جی جناب یہ جو کچھ کسی نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ حالات جو پاکستان میں آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور آپ اس میں بجائے کہ کچھ سیکھے کمی لائیں، میرا خیال ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کے اندرونی حالات، سیاسی حالات، مذہبی طور پہ جس طرح وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے، لیکن ان علماء نے کیونکہ چند لوگوں کو ساتھ لینا ہوتا ہے اور لے کر پھر اپنی کارروائی ڈالنی، وہاں پہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خود یہ کتنے عبادت گزار ہے۔ اور یہ میں بتا دوں، جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم بے ایمانی نہ کریں، ہم رشوت نہ لیں، ہم اس طرح جو بھی غیر اسلامی باتیں، اب لمبا ہو جائے گا۔ کل ہمارا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ حافظ آباد والی بات اس نے کی تو میں حیران رہ گیا۔ میرے پاس اس کی معلومات تھی مگر میں ایسے دلچسپی نہیں لیتے کہ یار کیا کرنا۔ وہ جو عورت کے ساتھ ریپ ہوا اور پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور وہ پھر جس طرح یہ سلسلہ چلا اور پھر 3 لوگوں کو مار دیا گیا، ایک جو ہے وہ بچ گیا، ابھی تک اس کے پیچھے شاید کار رہے۔ تو وہاں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو ان لوگوں نے ضروری چیزیں تھیں اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں اس پر انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، تربیت نہیں کر سکے۔ اب پتہ چلا کہ ان کو کچھ پیسے دیے جا رہے میاں بیوی کو، ان کی ویڈیو جو ہے پوری دنیا نے دیکھ لی پاکستان میں، اور وہ جو لوگ بھی دیکھ چکے ہیں وہ استغفار پڑھتے ہوں گے کہ کس طرح کے یہ جانور لوگ ہیں، یہ ایک جانور معاشرہ ہے، اور اس میں تمیز تہذیب اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اس لیے تعلق نہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کو وہ کہتے ہیں یہی تمیزدار ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس تمیز نہیں ہے۔ اگر وہ بات ٹھیک بھی کرے تو یہ کہہ دیتے جناب یہ درست بات ہے، یہ طاقت میں، یہ بھی جو مولانا صاحب ہے یا جو بھی ہے یہ بھی صرف اسی طاقت کے نشے میں کہ 4 لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں جس طرح پاکستان میں آئے دن پچھلے دنوں فیصل آباد بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، عورت
اور میاں بیوی دونوں جا رہے تھے تو خاوند کے سامنے ریپ کیا گیا، 3 لوگ اس میں شاید گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ معاشرہ ہم نے تیار کیا ہے، یہ لوگ ہم نے تیار کیے ہیں، یہ عاشق رسول ہم نے تیار کیے، یہ ختم نبوت کے مجاہد ہم نے تیار کی ہے۔ کاش یہ وقت ہم دوسروں کے لیے اس طرح دوسروں کی مساجد کے باہر جا کے جھوٹ اور فریب کی کہانیاں سنا کے اپنے لوگوں کی تربیت پہ لگاتے، ان کی حالت درست کرنے پہ لگاتے، اور شاید ان میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ان کو ہم نے مذہب پہ لگا کے، اور وہ بھی غلط طریقے کے ساتھ، اور کوئی مذہب نہیں کہتا کہ کسی کو بھی تکلیف دو۔ تمام مذاہب جو ہوتے ہیں وہ ثانی کے لیے، انسانیت کے لیے ہے، کہ لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر۔ پاکستان میں واحد ایسا سسٹم ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بے وقوف بنایا جاتا ہے، جہالت۔ ابھی یہ کلمے کی بات کر رہے تھے،